جو شخص بھی اس دنیا کے اس درمیانی ٹائم پیریڈ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے گا، اسے پہلا انعام جو ملے گا وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ وہ اطمینان، دنیا میں سب سے مشکل چیز اس وقت اطمینان قلب ہے۔ آپ یقین مانیں، ہمارے ایک جاننے والے ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ بنایا انہوں نے، پچھلے دونوں شدید ٹینشن میں تھے، 60 کروڑ روپے لگائے اس بنگلے پہ سر۔ میں آپ کو اس کی پک دکھا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے، بنگلہ ہے کہ محل ہے۔ 60 کروڑ روپے اوپر لگایا ہے، زمین کی اماؤنٹ شامل نہیں ہے۔ سخت ٹینشن میں تھے ان کے، مجھے کہ بس دل چاہتا ہے ابھی بیچ باچ کے نکل جاؤں یہاں سے۔ بھئی کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اطمینان قلب نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب ہے۔ اس امت کا مسئلہ امارت غربت نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ امارت غربت نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، یہ امیر ترین لوگ تھے۔ آپ کو معلوم ہے عبد الرحمن ابن عوف کی وراثت کتنی تھی؟ 3.25 ارب دینار، اور 3 دینار کا سر کتنا؟ 1 تولہ بنتا ہے۔ اب ذرا کیلکولیٹ کرو نا، میرے پاس تو کیلکولیشن نہیں۔ 3.25 اوپر کے 25 کروڑ اڑا دو، 3 ارب کو ڈیوائیڈ کرو تو 1 ارب تولہ۔ میری بہنیں ذرا سوچیں، 1 ارب تولہ اس شخص کی وراثت تھی جو وارثوں میں تقسیم ہوئی۔ 1 ارب تولے کو منٹی پلائی کریں نا، آج کل سونا میرے خیال میں 1,12,13 14 چل رہا ہے، کہاں پہنچتا ہے حساب؟ اتنی دولت کے باوجود بھی دولت نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ 10 مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ عثمان غنی، اتنی دولت تھی کہ ایک ایک وقت میں 900 گھوڑے اللہ کے رستے میں دیا کرتے تھے۔ ایک گھوڑے کی قیمت لگائیں، میں شوقین آدمی ہوں، کراچی میں ہوتے ہوئے میں نے گھوڑے پالے ہوئے، ایک گھوڑا نارمل گھوڑا، اچھا گھوڑا، وہ 1.5 سے 2 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ تو آپ ذرا حساب کریں، 900 ملٹیپلائی بائی 2 لاکھ، ایوریج نکالیں۔ جو شخص ایک وقت میں 18 کروڑ صدقہ کرتا ہو، چیریٹی فنڈ میں دیتا ہو، آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیپٹل یعنی اس کا بنیادی سرمایہ کتنا ہوگا؟ 300 اوقیہ چاندی جو ایک وقت میں صدقہ کرتے ہو، لیکن ان کو ان کی امارت نے نقصان نہیں پہنچایا۔ عثمان ذی النورین ہیں، عثمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ پا رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، انتہائی غریب ہیں، غلام ہیں، معاشرے میں سٹیٹس غلامی والا سٹیٹس ہے، لیکن وہ بھی کامیاب ہیں، وہ بھی جنت کے حقدار ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام معراج سے واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے یہاں ہو اور قدموں کی آواز جنت میں ہے۔ تو پتہ چلا اس امت کا مسئلہ غربت امارت نہیں ہے، اس امت کی کامیابی اللہ کے احکامات ماننے میں اور رسول اللہ کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ اس امت کا فرد اگر ڈیفنس کے بنگلے میں رہ کر اللہ کی مان رہا ہے، اللہ کی قسم یہ بنگلہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ میرا مذہب ترک دنیا کا نہیں ہے، میرے مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا اچھا نہ پہنو، اچھا نہ کھاؤ، اچھی رہائش نہ رکھو، اچھی گاڑی نہ رکھو، کبھی نہیں کہا حلال کی ہر چیز اچھی برتو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے نبی، میرے دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ دنیا پھینکو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، نہ، میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے آپ کی، آپ جو تجارت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بزنس عبادت نہیں ہے۔ آپ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ایز اے جج انصاف کر رہے ہیں، اللہ کی قسم عبادت ہے۔ آپ حکمران ہیں تو عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ آج سب مردوں کو ایک آیت یاد ہوتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہم مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنایا ہے۔ دوسری آیت کیوں نہیں یاد کہ عاشروہن بالمعروف؟ یہ کیوں نہیں یاد؟ اسی رب نے تو کہا نا، جس رب نے کہا الرجال قوامون علی النساء، وہی رب کہہ رہا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو میں یہ نصیحت کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں سے خیر کی۔ یہ آیت، یہ حدیث کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور ذہن میں رکھو میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رفقا بالقواریر، قواریر کہ تمہارے ہم سفر، تمہاری ساتھ، تمہاری زندگی کی ساتھی یہ شیشے ہیں، شیشے، جیسے شیشوں کا خیال کرتے ہو ویسے ان کا خیال کرو۔ میرے مذہب میں بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی عبادت۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی علماء کا اختلاف ہے، علماء نے دین مشکل کر دیا۔ اللہ کی قسم علماء نے نہیں کیا، ہمارے نفس نے کیا ہے۔ کس اسکول آف تھاٹ کے ہاں یہ کہا گیا کہ جھوٹ بولو؟ کون سا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے؟ چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کبھی کسی اسکالر کے منہ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ جائز ہے؟
کبھی کسی اسکالر نے کہا ہو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے، اس نے یہ کہا ہو کہ سود حلال ہے، اس نے یہ کہا ہو کہ غبن کرو یہ حلال ہے، اس نے یہ کہا ہو کہ پڑوسیوں کو تنگ کرو یہ جائز ہے؟ کسی اسکول آف تھاٹ کے ریلیجس اسکالر نے کبھی یہ کہا ہے کسی عالم نے؟ ہم اتفاقات پر آتے نہیں ہیں، اور اپنے نفس کی لڑائی کو ہم نے دین کی لڑائی بنایا ہوا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ کیوں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں؟ کیوں ہم وہ شجر سایہ دار نہیں بنتے جس شجر سایہ دار کے اندر پوری انسانیت کے بھٹکے ہوئے لوگ پناہ لیں؟ کیوں ہم وہ مینار نور نہیں بن رہے کہ جس نور سے گمراہ لوگ، جس نور سے جہالت زدہ لوگ نور روشنی پائیں؟ کیوں ہم اپنا کریکٹر اتنا خراب کر چکے ہیں؟ 5 چیزیں دین کا خلاصہ، ہم 5 کو سمجھتے ہی نہیں دین، ہم تو 2 کو دین سمجھتے ہیں۔ عقیدہ، اس پہ لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ عبادات کا طرز، اس پہ لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ہاتھ ادھر باندھیں یا ادھر باندھیں، آمین اونچی بولیں یا نیچی بولیں، درود شریف اونچا پڑھنا ہے یا آہستہ۔ یہ 2 چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی پوری طرح ہمیں علم نہیں ہے۔ نہ ہم نے عقیدہ پورا سمجھا ہے نہ عبادت۔ باقی جو 3 چیزیں ہیں، اخلاقیات 1، معاملات 2، معاشرت 3، اس کو تم دین سمجھتے ہی نہیں۔ سر 5 سوال ہیں آدم صاحب، 20 نمبر کے سارے سوال ہیں۔ پہلا سوال عقیدے کا لازمی ہے، وہ نہ کیا تو پیپر ہی ریجیکٹ۔ ہم کر ہی 2 سوال ہیں، ہم کر کتنے سوال رہے ہیں؟ پلیز یار، کتنے سوال رہے ہیں؟ 2، ایک عقیدے کا ایک عبادت کا، 3 سوال کر ہی رہے۔ ہم 40 نمبر کا پیپر حل کر رہے ہیں۔ 40 نمبر حضرت باہر سے کون کون پڑھ کے آیا ہے؟ یہ 33 تو ہمارے ہم پاسنگ مارکس ہیں نا۔ راجپوت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ باہر بھی یہی پاسنگ مارکس ہیں، باہر یہ پاسنگ مارکس ہیں۔ ہم نے کیا ہی 40% کا پیپر ہے، تو ہم اگر 40 نمبر کا سوال کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم فرسٹ آ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں آسمان کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ دنیا کو ایسی شکست دے دے گا۔ ہمارا شکوہ اللہ سے، گالی امریکہ کو ہے۔ نہ بابا، نہ شکوہ اپنے آپ سے کرو، گالی اپنے نفس کو دو، ٹھیک کرو۔ ہم اخلاقیات کو دین سمجھ ہی نہیں رہے، ہم معاملات کو یعنی لین دین کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم معاشرت کو، بیہیویئر کو، رویوں کو، سماجی رویوں کو، عمرانی رویوں کو دین سمجھ ہی نہیں رہے۔ 60 نمبر کا پیپر ہم حل ہی نہیں کر رہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہم A1 گریڈ میں پاس ہوں گے۔ پرچہ ہی 40 نمبر کا کیا ہے، 40 نمبر کا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کامل دین پر عمل کریں۔ میرے نبی نے صاف قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، آدھے تیتر آدھے بٹیر رہو گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صاف صاف کہ اگر تم آدھے تیتر آدھے بٹیر رہو گے تو پھر میں تمہارے کو دنیا میں ذلت دوں گا اور آخرت میں عذاب دوں گا۔ آج عزم کریں ہم پورا 100 نمبر کا پیپر حل کریں گے۔ www.darsequran.com